نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 9ویں پارے کا خلاصہ تفسیر ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے۔ اس قصے کا بقیہ حصہ 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ و فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے متکبر سرداروں نے دھمکی دی، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کرے، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر ان قصوں کے آخر میں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار یعنی تکبر پر حزین و ملول یعنی غم زدہ نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جیسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ عصا اور ید بیضا، یہ 2 ایسے معجزے تھے جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاصے تعصب اور ضد اور عناد سے کام لینا پڑتا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور وہ ان پر جور و جفا، ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے، پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہاں آباد ہو گئے، اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوند روشنی ہو گئی۔ بعض تفسیروں مثلا طبری اور ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش دے۔ چنانچہ یہی کیا گیا، ایک مخصوص میدان اور مقررہ دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ساحران مصر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سیخ پا کر دیا اور وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن ان 9 مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان جڑ پکڑ چکا تھا اور چند ہی لمحے میں اس قدر پیوست ہو گیا تھا کہ فرعون کی دھمکیاں
ان کی استقامت میں کسی قسم کی لغزش پیدا نہ کر سکی۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگر مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ ٹڈیوں کے دل آئے، یعنی دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ گئے۔ اس قدر چچڑیاں پیدا ہوئی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے۔ ان کی نہروں، کنوؤں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری اور عہد و اقرار کرتے، اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پسلانے پر اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کی اس مشرکانہ حرکت سے بے پناہ ان کو دکھ ہوا اور غصے کا اظہار کیا۔ اسرائیلی عجیب قوم تھی، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدہ کرتے تھے اور بلا دیتے تھے، احکام الہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ان میں تعویل اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہے۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں، مجھے وعدہ الست یاد ہے، قرآن میں الست بربکم، تو سب روحوں نے کہا قالوا بلا، رب کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قرآن مجید ہے تو سب نے یک زبانوں کا قالوا بلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے۔ اللہ جس کو یاد دلا دے، یعنی ان کی روح نے جو وعدہ کیا تھا، تو اس طرح مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین مذکور ہیں ان میں سب سے پہلا بلم بن بعورہ کا قصہ، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اور دوسرا کفار جو چوپاؤں کی طرح ہے، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے۔ جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے، جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اسی بات اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے۔ چوتھا، قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کریں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے تو اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہے۔
دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکروں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی، یعنی اللہ کی خشیت، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے۔ سورہ انفال میں ایک قابل ذکر خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے، جس میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس کو سن کر اس سے اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے اور یہ آیت 10ویں پارے میں ہے، اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل پیرا ہو کر اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی، عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو، نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور کوئی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا کو غور کیجئے، جس جماعت میں صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد برحمتك